گے تو یا تو وہ شام کا ایک لمحہ آپ کو جو ہے نظر آئے گا یا صبح کا ایک لمحہ نظر آئے گا۔ اس زندگی کی حقیقت اس جو ایک دائمی زندگی ہے اس کے مقابلے میں صرف اتنی ہے کہ یا تو ایک یہ صبح کا ایک لمحہ ہوگا یہ شام کا ایک لمحہ ہوگا۔ تو اس مختصر سی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں جس معاشرے میں رہ رہے ہوں اس معاشرے میں ایک صالح انسان بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آپ کے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کا رویہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ آپ کے رویے سے جو ہے وہ لوگ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملنا پسند کریں، لوگ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ سے دور نہ ہوں بلکہ آپ کے قریب تر ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، فرمایا اے میرے صحابہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ کے جو ہے وہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ آپ کے جسم کے گوشت کا ایک لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا پورا جو ہے وہ بدن، پورا وجود، آپ کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب یہ آپ کے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہوتا ہے تو آپ کے پورے نظام، آپ کا پورا جو وجود ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے، تو جب آپ کا دل خراب ہوا تو آپ کی زبان خراب ہوگی، جب آپ کا دل خراب ہوا آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی، جب آپ کا دل خراب آپ کا جو ہے وہ یہ ہاتھ خراب ہوں گے، لیکن جب آپ کا دل ٹھیک ہوگا تو یہ پورا نظام ٹھیک ہوگا، آپ کی آنکھیں درست ہوں گی، آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان درست ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے من کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے من کو صاف کیا۔ کوئی ایک جھاڑو لے کر اس من میں بھی آؤ اور اس من میں جو میل کچیل ہے اس کو دور کرو، جو نفرتوں کی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان نفرتوں کی بوٹیوں کو کاٹو، ان جڑی بوٹیوں کو کاٹو جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرتیں جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ ان نفرتوں کے بیج کاٹو، ان نفرتوں کے درختوں کو، ان پودوں کو اگنے نہ دو اور اس کی جگہ جو ہے وہ محبت کے پودے اگاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں معاشرے کا ایک صالح جو ہے وہ فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باجی میاں غلام ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ سے اظہار خیال کریں گے۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، میں نے آپ احباب سے ہم کلام ہونے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس شخصیت کی نماز جنازہ میں جمع ہوئے ہیں، چودھری محمد افسر صاحب، ان کے بیٹے چودھری محمد اظہر صاحب، میں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مرحوم کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بھائی نثار، دیگر جو سوگوار خاندان ہے، سارے خاندان کو، بچے بچے کو، بچیوں کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے دل کہ آپ اس شدید گرمی میں آپ کا پسینہ بھی جاری ہے۔ اللہ پاک آپ کو پسینے کے ایک ایک قطرے کے بدلے اور جو آپ کے اٹھے ہوئے قدم ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں خدا صلہ عطا فرمائے۔ اور اس جو نیک
اس नमाज जनाजा के इस जमे गफ़ीर में जो अल्लाह का प्यारा बंदा है, बारी ताला उसके तवस्सुल से मरहूम के उखरवी सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए। मरहूम बड़े ही हंस मुख वाले इंसान थे। जब इंसान मुलाकात करता था तो सब कुछ इंसान भूल जाता था। मैंने आल इमरान की आयत पढ़ी है। नौजवान बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। आज जो असल उन्वान है हमारा वो है इस्लाम। उससे हम हटते जा रहे हैं। बेशुमार और मज़ामीन और सब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें उलझा दिया गया है। कुरान कहता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है, मज़हब है, वो खुदा के नज़दीक इस्लाम है। जब मदीना की सरज़मीन पर ये आयत नाज़िल हुई तो शाम की सरज़मीन पर दो यहूदी उलमा थे। उनको हिब्र कहा जाता है, अहबार कहते हैं उनको, यहूदी उलमा को। हिब्र वैसे भी बासलाहियत इंसान को भी अरबी ज़बान में हिब्र कहते हैं। दो अहबार थे शाम की सरज़मीन पर। उन्होंने जब सुना कि मक्का मदीना की सरज़मीन पर एक आयत नाज़िल हुई है और खुदा ने एक मज़हब की तारीफ़ की है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के खुदा के यहाँ जो महबूब दीन है, मज़हब है, वो इस्लाम है। उसने अपने दूसरे साथी से कहा, मेरे साथी आओ मदीना की गलियों में जाते हैं जहाँ ये आयत नाज़िल हुई है। इस आयत के बारे में भी पूछते हैं और मुसलमानों के पैगंबर से भी जाके मिलते हैं। जब ताजदार कायनात के पास वो दोनों उलमा शाम का महीने का सफ़र करके तशरीफ़ लाए, हुज़ूर से आके पूछते हैं जो आप पे कुरान नाजिल हुआ है, इस कुरान की शहादत क्या है, इसका कमाल क्या है। आके दो जहां ने आले इमरान की ये आयत पढ़ी, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ अगर कोई महबूब दीन है वो इस्लाम है। जो ही उन्होंने इस्लाम की तारीफ को सुना, इस्लाम की फजीलत को सुना, उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ा के हमें भी इस इस्लाम के अंदर दाखिल करवा। अब जब क़यामत आएगी, मेरे आका ने इसी आयत की तफसीर में फरमाया, जब क़यामत आएगी अल्लाह पाक से ये इस्लाम, ये मज़हब अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलाम होगा। अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ए अल्लाह तू सलाम है, तू सलामती वाला है, व अनल इस्लाम, और मैं इस्लाम हूँ। अपना तारफ़ करवाएगा, मैं इस्लाम हूँ, और जिसने मुझे फॉलो किया है, जिसने मेरी ताबेदारी की है, आज उसको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, हदीस के अल्फाज है, गप शप नहीं है, हदीस में अल्लाह पाक फरमाएगा बीका युखाज़ु व बीका युफ्लिह। दो लफ्ज़ हुज़ूर ने बोले, फरमाया ए इस्लाम, अल्लाह पाक जवाब देगा, ए इस्लाम बीका युखाज़ु, मैं तेरी वजह से कुछ लोगों को पकड़ लूँगा, उनका मुआवजा करूँगा, वह बीका युफ्लिह, और तेरी ही वजह से कुछ लोगों को फलाह व कामयाबी से हमकिनार करूँगा। तो मतलब ये है जो इस्लाम के फॉलोवर्स होंगे, इस्लाम की ताबेदारी करने वाले होंगे, इस्लाम के ऊपर चलने वाले लोग होंगे, अल्लाह पाक उनको क़यामत के मैदान में इस इस्लाम के वसीले से नजात अता फरमाएगा। आज हमने अपनी औलादों के बारे में सोचना होगा, मैंने भी सोचना होगा कि हम कितना टाइम मोबाइल को देते हैं, हम फेसबुक कितना टाइम इस्तेमाल करते हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं। हमारे बाप दादा सुबह उठकर कुरान की तिलावत किया करते थे, और इमाम गजाली ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे जब आप सुबह हों मुर्गे के बेदार होने से पहले बेदार हो जाया करो, कहीं मुर्गा आपसे सबकत न ले जाए। खुदा को ये मुर्गे की आवाज़ बड़ी पसंद है। और इमाम गजाली ने कहा इंसान के अंदर 90 ऐसी खामियां होती हैं जो जब तक इंसान उन खामियों को साफ ना करे अपने मन से, उस वक्त तक इंसान खुदा की बारगाह में सरखरू नहीं हो सकता। इस्लाम सलामती वाला दीन है। जिस तरह अल्लामा जामी साहब ने कहा कि इंसान के रवैये से, इंसान की गुफ्तगू से, अल्लामा ने कहा वसल के असबाब पैदा हूँ तेरी तहरीर से, देख कोई दिल दुख न जाए तेरी तकरीर से। जब आप कलाम करें, उस कलाम से लोगों के अंदर विसाल पैदा हो, लोग दीन के साथ जुड़ते चले जाएं। आज हमारे नौजवान गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अंधाधुन इस फेसबुक की मालूमात को ही सब कुछ समझकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर सुबह उठकर खुदा की बारगाह में हम सजदा नहीं कर सकते, अल्लाह की नमाज अदा नहीं कर सकते, 5 वक्त खुदा की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सकते, फिर हम कहे कि मुसलमान हैं, फिर हमारी जवानी किस काबिल। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने अपने नौकर से कहा कि ए मेरे खादिम ज़रा जाओ मेरे बिस्तर को संवार के आओ।
اس کو بچھا دو, میں اس کے اوپر سونا چاہتا ہوں. وہ خادم چلا گیا, اس نے جا کے ابراہیم بن ادم کا بستر بچھا دیا اور اس بچھونے کو اچھے طریقے سے سنوار دیا. ابراہیم بن ادم کا وہ خادم اس بستر کے پاس ہی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ کا بستر کتنا آرام دہ بستر ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں. وہ خادم آرام کرنے کے لیے نیچے جب لیٹا, اس کو نیند آ گئی اور ادھر ہی وہ سو گیا. اتنے میں بادشاہ ابراہیم بن ادم آ گیا. اس نے کہا, اے خادم, اے میرے سرونٹ, تجھے کیسے جرت ہوئی اس شاہی بستر پر سونے کی؟ تو یہاں کیوں سویا ہے؟ اس نے جلاد کو بلایا. جلاد کو بلا کر اس نے اس کو کوڑے مروائے. کوڑے مار مار کے اس خادم کا جسم لہو لہان کر دیا. جب سارا جسم لہو لہان ہو گیا, وہ خادم بیٹھا ہوا تھا بستر کے اوپر, وہ زیادہ رو رہا تھا. رونے کے ساتھ ہی یک لخت اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ میں چلنے لگ گئی, وہ ہنسنے لگ گیا. ابراہیم بن ادم نے کہا, اے نوجوان, اے میرے خادم, ہاں رونے کا سبب تو پتا ہے, تجھے کوڑے لگے ہیں, تیرا جسم زخموں سے چلنی ہے, لیکن ہنسنے کا راز سمجھ نہیں آیا. اس وقت اس نوجوان نے کہا, ابراہیم بن ادم, رویا اس لیے ہوں کہ آپ نے کوڑے مروائے ہیں, اور مسکرایا اس لیے ہوں کہ 5 منٹ سونے کی وجہ سے اگر مجھے اتنے کوڑے مارے گئے ہیں. وہ نوجوان جو ساری زندگی سوئے رہتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. تو نوجوانوں, ہم نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. جس زندگی میں ہم جس زندگی کو گزار رہے ہیں, خدا کا یہ مطلوب انسان نہیں ہے. مجھے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور ہم جس وقت ہمارا جنازہ اٹھایا جائے, ہر انسان ہماری گواہی دے کہ یہ انسان معاشرے کے لیے نفع بخش تھا. گمگول شریف کے پیر صاحب ہیں, پروفیسر صابر حسین نقشبندی صاحب میرے استاد ہیں, وہ ان کے مرید تھے. بات بڑی سبق آموز ہے. جب گنگول شریف کے پیر, زندہ پیر صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا, پاس جنگل تھا, جنگل کے گیدڑ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ گیدڑ کیوں چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب ہر جمعرات کو ایک بکرا ذبح کرتے تھے میلاد کے لیے, دوسرا بکرا ذبح کروا کے جنگل کے گیدڑوں کو ڈالتے تھے, جاؤ یہ بھی اور خدا کی مخلوق ہے, اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اس لیے جنگل کے گیدڑ ان کے احسان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. انسان کی زندگی ایک ایسی ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا, اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو میرے گھر میں کھانا کھا کے جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہ آ جاتا. اب ویٹ کرتے رہتے, اگر مہمان کوئی نہ آتا باہر صحرا میں نکل جاتے اور صحرا میں کسی انسان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. مسلمان وہ ہے, انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس, انسانیت وہی پائے گا, انسانیت کی معراج وہی پائے گا جس کے اندر انسانیت کی نفع بخشی کا راز ہوگا, اس کے اندر احساس ہوگا. لہذا دوسروں کے لیے جیئیں. آج چودھری افسر صاحب, ہر انسان ان کی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے, ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتا ہے. اسی طرح ایک وقت آئے گا میرا جنازہ بھی اسی طرح پڑا ہوا ہوگا, آپ کا بھی پڑا ہوا ہوگا. خدا ہم بات کرنے کا مقصود ہے آخر پیغام کے طور پر, میرے جو نوجوان ساتھی ہیں, اپنا ایک مزاج بنائیں, اپنا ایک شیڈول بنائیں, زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی قدر کریں. میرے آقا عشاء کی نماز کے وقت, آج ہم کتنے امی جی تسیں میں آنے ہو, ابا تسیں بڑھے ہو, صحیح نہیں پتا, ہم اپنے ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں اور دعائیں جا کے دور دراز پیدل سفر کر کے کرواتے ہیں, اور ماں باپ بےچارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں. میرے آقا جاتا, اور جب آ کے جہاں ابوا کے مقام پر پہنچے, وہاں اپنی امی جان کے قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر اپنا سر اقدس نیچے کر کے دیر تک روتے رہے. اے میری امی جان, کاش مجھے آپ کا کچھ اور زمانہ مل جاتا, میں آپ کی خدمت کر کے خدا کی بارگاہ میں اور زیادہ سرخروغ ہو جاتا. اللہ پاک ہم سارے احباب صفے بنا لیں جی, صفے درست کر لیں.
اور ਥੱਲਾ ਡਾਈ ਜੋੜ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ جو کلمات نہیں بس آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی اسألک واتوجہ واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا ساحل لنا اشکالنا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما الفاطمہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی را حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر یا مالک ارض و سماوات جس قدر کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے ہیں احباب نے اوراد و وظائف میرے مل کیے ہیں مولا جملہ کلمات طیبات کا ثواب نماز جنازہ کا ثواب پڑھی ہوئی جملہ کلام کا ثواب تیری بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما اس کا ثواب تیرے محبوب والی دو جہاں محبوب عرب و عجم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا دو جہاں کے توسل سے 1,24,000 پیغمبر زادیوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا دو جہاں کے والدین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما اے اللہ بالخصوص ان کلمات کا ثواب سورہ فاتحہ کا ثواب نو متوفی مرحوم و مغفور چودھری محمد افطر صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا مالک ارض و سماوات ان کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرما تجھے سورہ فاتحہ کے نور کا واسطہ ان کی قبر کو روشن فرما ان کو بلندی درجات فرما ان کے سوگوار خاندان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بطور انسان اگر کوئی خطا ہوئی ہے مولا معافی عطا فرما اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ اس میلاد کا صدقہ اس خوش نصیب مہینے کا صدقہ جمعے کا واسطہ مولا تیرے حبیب کا ارشاد ہے من جاء الیہ یوم الجمعۃ فلا حساب لہ جب بندہ جمعے کے دن میرے پاس آتا ہے میں اس کا حساب نہیں لیتا اے اللہ تو جمعے کے توسل سے ان کے حساب میں آسانیاں پیدا فرما ان کو حساب و کتاب سے بے نیاز فرما یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ اس بڑے مجمع میں کوئی تیرا ایک ایسا خاص بندہ ہوگا جس کی تجھے نماز
بڑی پسند ہوگی، کسی کی تہجد پسند ہوگی، کسی کی سخاوت پسند ہوگی، معلوم نہیں کس کو تو پسند کرتا ہے مولا، اس کے صدقے ہماری نماز جنازہ کو قبول فرما کر ان کو درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ہم دعا مانگ رہے ہیں ان کا عزا و کرب جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ مسلمان کو پھر سے عروج نصیب فرما، اس عروج کو پانے کے لیے اپنی شب و روز ایک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔